لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منہاج ٹی وی پر پروگرام حج و زیارت. میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثناء اللہ. ناظرین، آج 5 ذی الحج ہے. ہمارے اس سلسلہ گفتگو کی یہ 5ویں نشست ہے. یہ گفتگو اور یہ نشستوں کا اہتمام 10 ذی الحج تک اسی طرح چلے گا. آج کے پروگرام کا آغاز بھی ہم اسی طرح اپنے فارمیٹ کے مطابق کریں گے. سب سے پہلے ہم آج کے منتخب موضوع پر گفتگو کریں گے، مختلف سوالات کریں گے، جس کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں ہماری فتویٰ آن لائن کی ویب سائٹ thefatwa.com پر. ناظرین، آج کی گفتگو کے لیے بھی وہی موضوع جس سے ہم نے کل گفتگو کا اختتام کیا تھا. احکام حج ہم بیان کر رہے ہیں، اور آج سے ہم یوم ترویہ کے جو احکام ہیں، جو عبادات ہیں، جو مناسک حج ہیں، جن کا آغاز یوم ترویہ سے ہوتا ہے، ان کو ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے. ناظرین، 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. یہ وہ دن ہے جہاں سے حج کے مناسک کی ادائیگی کا آغاز ہو جاتا ہے. عازمین حج 8 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، جس کے بعد وہ مینا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. میرے ساتھ آج کی ڈسکشن کے لیے بھی موجود ہیں مفتی اعظم منہاج القرآن مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب. آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، یوم ترویہ کی جو عبادات ہیں، جو مناسک ہیں، اس پر تو ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ذرا یہ وضاحت کر دیجئے کہ یوم ترویہ کو یوم ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترویہ کا لفظ جو ہے یہ رویت سے بنا ہے، جی، اور اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. تو بظاہر ایسا ہے کہ جیسے کہ تاریخ کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اور احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ قربانی دیں، اور آپ نے صبح اٹھ کے اونٹوں کی قربانی دے دی. لیکن اگلے دن پھر خواب آیا کہ آپ سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے اس کی قربانی دیں. جی. تو انہوں نے سوچا کہ محبوب تو میرا بیٹا ہے کہ جس کو بڑھاپے کے اندر میں نے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے لیا ہے، تو وہ بیٹا اسماعیل میرا بیٹا ہے. تو کیا ادھر اشارہ ہے کہ اس کو قربان کر دوں؟ اگر ایسا ہے تو پھر میں حاضر ہوں. اس لیے انہوں نے یہ خواب جو تھا دیکھا 8 کو واضح طور پر، اور وہ اپنے بیٹے کو، صاحبزادے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر سے چل پڑے، چھری اور رسی بھی ساتھ لے کر. اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ ان سے فرمایا کہ اس کو سنوار کے اور اس کو بنا کے اور تیار کر کے ایک دوست نے دعوت کی ہے، تو ہم ادھر جانا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ دوست نے دعوت کی ہے اور آپ اپنے پیارے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، اکلوتے بیٹے کو، یہ چھری اور رسی کا کوئی مطلب تو سمجھ میں نہیں آتا. جی. کہا بس ٹھیک ہے، یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن کو پہلے نہیں سمجھتا بندہ، بعد میں سمجھ آتا ہے. بہرحال وہ یہ 8 کو اپنے بات کے اندر مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو یہ رویت، یہ ان کا دیکھنا خواب کے اندر. اور نبی کی خواب جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، سچی بات ہوتی ہے اور وہی ہوتی ہے، بے شک، اور اس کے اندر شک شبہ جائز نہیں ہے. آج اگر ہمیں ایسا خواب آ جائے کہ اپنے بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں، جیسے قرآن کے اندر کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے. تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے فوراً کہہ دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ہے اس پر عمل کریں آپ. تو آج اگر کوئی اور آدمی آج یا کل یا اس کے بعد یا اس سے پہلے بھی اگر ایسے خواب کے اوپر عمل کرے تو وہ تو ظالم اور قاتل ہوگا. لیکن نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، لہذا انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، کرم نوازی تھی کہ ملت ابراہیمی کے ہر فرد کے لیے یہ قربانی جو تھے اس کو پھر بدل کے
تو جانوروں کی قربانی کی صورت میں لازم کر دیا۔ مفتی صاحب، آپ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ قربانی کا تذکرہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ بعض اوقات مفتی صاحب کچھ لوگ یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ جس بیٹے کا ذکر ہوا ہے، جس کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو مفتی صاحب اس بات کی قرآن مجید نے بھی اس کو کلیئر نہیں کیا کہ اسماعیل تھے یا اسحاق تھے، بس بیٹے کا ذکر کیا ہے۔ اب اس بات سے ہم اس بات کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ بسم اللہ، آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے۔ جب کڑیاں دوسری کڑی سے ملتی جاتی ہیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ تو ہر چیز جو ہے الگ الگ جب بیان ہوتی ہے تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ بے ربط ہے، ان میں کوئی ربط نہیں ہے۔ حالانکہ ربط ہوتا ہے، کلام کے اندر ربط نہ ہونا یہ اس کا عیب ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اس کو بے ربط نہیں بیان کیا گیا، ربط کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہلے تو یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی، اور یہ کہ ان کی بیوی پاک جو تھیں تو وہ بھی ان کے بالوں میں بھی چاندی آ گئی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو مشن میں نے شروع کیا، یعنی اسلام کا، توحید کا، ایمان کا، دنیا سے برائی ختم کرنے کا، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آج نہیں تو کل نہیں تو میں نے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھیں بند ہوں اور ساتھ ہی میرا مشن بھی بریک لگ جائے اور یہ سارے کا سارا رہ جائے۔ لہذا نبی جب مانگیں گے نا اولاد تو ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میرا مشن جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور جو میں چاہتا ہوں وہ میری اولاد اس کو عمل کرے اور اس کے اوپر عمل کر کے اس کو تکمیل تک پہنچائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے ٹوٹ یہ بات خود بخود آ جاتی ہے کہ اکلوتا اور تمناؤں کے بعد اور دعاؤں کے بعد یہ بیٹا، تو یہ پھر اکلوتا اور پہلا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ اور بائبل سے بھی یہی ثابت ہے کہ پہلا بیٹا جو تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے، اور لما بلغا شدہ ہو، جب وہ جوانی کو پہنچے تو پھر ہم نے ان کو یہ کہا کہ ایسا کرو، تو یہ اکلوتا بیٹا جو تھا اسی کی قربانی تھی، یہ اسماعیل علیہ السلام، اور وہ اکلوتے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ مفتی صاحب ایک ابہام اور رہ جاتا ہے، آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جب نکلے تو اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کر دو، اور میں نے اس کو ہمارے دوست نے دعوت کی ہے، میں نے اس کو وہاں لے کے جانا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس کا حکم مجھے یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے، لیکن ان کا اس موقع پر یہ کہنا کہ میں اصل بات بتانے کی بجائے یہ کہنا کہ میں اپنے دوست کے یہاں دعوت کے لیے جا رہا ہوں، بعض لوگ اس سے تقیہ مراد لیتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ایک دو واقعات ہیں ان سے بھی لوگ تقیہ مراد لیتے ہیں۔ خدا نخواستہ نبی کے بارے میں ہمارا یہ تو یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، نہ ہی جھوٹ بولتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا، اس کا ہم کیا اس کے اندر کسی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے دوست نے ایک فنکشن پر ہمیں بلایا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر دوست کون ہو سکتا ہے؟ اور اسی اصطلاح کو قرآن اولیاء اللہ، ولی اللہ ان الفاظ سے کرتا ہے، اور ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ نبی، ہر نبی جو ہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک نبوت سے نیچے کا مقام ہے، تو ہمیشہ بڑے مقام کے اندر چھوٹے مقامات آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا دوست نے بلایا، یہ فنکشن ہے، یہ بلانے کا یہی مطلب ہے۔ خواب کے اندر جو کوئی دیکھا ہی نہیں آ رہا، فی المنام میں نے خواب میں دیکھا، تو یہ دوست ہی کی طرف سے تو یہ ساری ہدایتیں تھیں اور یہ رہنمائی تھی، اور دعوت پر بلایا تو کیا کہتے ہیں آپ کہ ظلم کرنے کے لیے اور فلاں کرنے کے لیے نہیں، یہی مناسب تھا کہ یہ دعوت ہے اور اس کے اوپر بلایا، اور یہ دعوت کے الفاظ ہم یوز کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کیے۔ انہوں نے کہا ایک فنکشن پر ہمیں ایک دوست کے ہاں پروگرام پر جانا ہے، تو یہ پروگرام تھا، اس میں نہ کوئی جھوٹ ہے نہ اس کے اندر تعویل کی ضرورت ہے۔ اور ان کو تعجب ہوا تو انہوں نے کہا یہ چیزیں ساتھ لے کر کیوں جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس پر وضاحت نہیں کی، کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مفتی صاحب، آج بھی اگر وہ ماحول ہو کہ شہر نہیں ہے بلکہ ایک جنگل کا ماحول ہے، دیہات کا ماحول ہے، تو لوگ وہاں سفر پر جب جاتے ہیں تو یہ رسی اور کلاڑی ان کے پاس ہوتی ہے، اور ڈنڈے ہوتے ہیں، کوئی سوٹی ہوتی ہے، عصا ہوتا ہے،
یہ چیزیں جو ہوتی ہیں حفاظتی سامان کے طور پر بھی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر اور بھی بہت سارے امکانات اور بہت ساری اور بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ لانے کے قابل ہو، اس کو باندھا جائے اس کے اندر رسی میں اور وغیرہ وغیرہ. یہ کمر نہیں باندھتے لوگ، جی بالکل، تو یہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تو بہت سارے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو تو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل قرار دیا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ صدیقاً نبیہ کہا کہ بہت سچے نبی تھے، بہت سچے. تو ہر نبی بہت سچا ہوتا ہے اور وہ بھی سچے تھے. وہ جو 3 باتیں آپ نے کہیں ان میں سے کوئی بھی جھوٹ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام جو ان کو ساری عمر سمجھاتے رہے کہ یہ بت محض تماثیل اللاتی انتم لہا عاکفون، یہ جو بت ہیں جن کے سامنے تم یوں سر جھکائے اور آسن مارے بیٹھے رہتے ہو، اور یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے ہماری قسمتوں کے مالک ہیں، ان کی نگاہ کرم سے ہمارے سارے کام بن جاتے ہیں، اور یہ ذرا بھی اگر غصے میں آ جائیں، ناراض ہو جائیں تو ہماری بنی ہوئی بھی بگڑ جاتی ہے. اس قسم کے عقیدے یہ ہماری قسمتوں کے مالک ہیں. حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا. تو اس کا بہترین جواب یہی تھا کہ عملاً دیا جائے. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا رستم زمان، بڑا پہلوان، بڑا طاقتور ہے وہ ٹی بی کا مریض. اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے، یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑا رستم زمان ہے، اس کے سامنے اس کو پٹخ دیا جائے، اس کو مارا جائے اٹھا کے. تو پھر وہ کہے گا کیوں مارا؟ تو کہا جائے نہیں، ہم کو کیسے مار سکتے ہیں، یہ تو رستم زمان ہے. اسی طرح سے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان خداؤں کا ستیہ ناش کس نے کیا؟ کسی نے کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان پھوڑ دیا، اور کسی کی آنکھ پھوڑ دی، اور کسی کے بازو کاٹ دیے. کس نے کیا ہے؟ وہ بڑا گمراہ ہے اور بڑا ظالم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام یہی تو ان سے منوانا چاہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنی ذات کو نہیں بچا سکتے، اپنے نفع اور نقصان کے بھی نہیں محافظ ہو سکتے. چہ جائے کہ تمہارے لوگوں کی تقدیریں بنائیں گے اور بگاڑیں گے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ ساری عمر کرتے رہی بات اور وہ نہیں مانتے تھے. آج بہترین طریقہ تھا کہ من فعلا، کس نے کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے. یہ کیوں کیا؟ بھئی بڑے نے کیا ہوگا، کوئی حکم دیا ہوگا نا. تو انہوں نے آگے نافرمانی کی تو لاٹھی چارجنگ ہو گئی. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو معلوم ہے، اور پھر یہ کہ فَاسْأَلُوهُمْ، یہ بڑے فَاسْأَلُوهُ، اس سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اور ان سے بھی پوچھ لو اگر بولتے ہیں تو بولیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اِنَّكَ لَتَعْلَمُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَنطقون، آپ کو پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں. تو یہی تو ساری عمر میں کہہ رہا تھا کہ بولتے نہیں ہیں، نفع نقصان نہیں کر سکتے، اپنا بچاؤ بھی نہیں، تمہاری قسمتوں کے مالک کیسے بن گئے؟ آج تم خود ہی اعتراف کر رہے ہو. یہی منوانا چاہتا ہوں کہ پھر اف لکم ولما تعبدون، تمہارے لیے بھی اف ہے اور تمہارے خداؤں کے لیے بھی اف ہے. ضعف الطالب والمطلوب، دونوں ہی کمزور ہو، کسی کام کے نہیں. آپ ان کی عبادت چھوڑ دو اور اس کی عبادت ہی کرو جو تمہاری قسمتیں بناتا بھی ہے اور جب چاہے تبدیلی بھی لے آتا ہے. بے شک. تو دونوں موقع اس موقع پر تو اس سے بہتر کچھ بھی، اس کو ہم کہتے ہیں تعریض کہتے ہیں، اس کو ہم علم معنی کے اندر تعریض کہتے ہیں، اپنی زبانوں میں بھی کہتے ہیں. یہ چوٹ کر گیا ہے، چوٹ کر گیا. کنجوس کو کہہ دیا حاتم طائی ہے، سخی کو کہہ دیا یہ فلاں قارون ہے اور کنجوس ہے. تو اس طرح سے ہم چوٹ کرتے ہیں. یہ چوٹ تھی اصل میں. ایک دوسری انی سقیم، چلو میلے ٹھیلے پر ہمارے ہمراہ سال کے بعد ہوتا ہے. انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اصل سوال یہی تھا جس کی طرف میرا اشارہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب طبیعت سے مراد پہلی بات یہ کہ ان کو کیا تکلیف تھی کہ نہیں تھی. تو اس کی کیا ثبوت ہے کہ اس کے اندر ان کو نزلہ زکام نہیں تھا، بخار نہیں تھا، کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بیماری. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس کا ثبوت کہاں ہے کہ وہ بیمار نہیں تھے اور انہوں نے غلط بات کہی؟ اس کا انکار کہیں پہ نہیں. یہ تو کہیں قرآن میں تو نہیں ہے. جی ہاں بے شک. اچھا، انی سقیم. نمبر 2، سقم، بیماری. ایک ہوتی ہے جسمانی نزلہ زکام اور بخار اور فلاں فلاں، اور دوسری ہوتی ہے بڑی بیماری ذہن کی اور روح کی ہوتی ہے. اور روح کی وہ ماحول ہوتا ہے. اب جس ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بزرگوں کو پایا، خاندان کے لوگوں کو پایا، اپنی قوم کو پایا، تو کیا ان کے لیے جو کہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور بت شکن ہیں، ان کے لیے وہ ماحول جو ہے وہ بیماری پیدا اور ذہن کے اندر ایک
تکلیف اور ایک قلق پیدا کرنے کا سبب نہیں بن سکتا تھا. بے شک. تو یہ ماحول جو تھا اس نے ان کے دل کے اندر فی قلوبہم مرض، جو منافق ہیں ان کے دل میں وہ بیماری ہوتی ہے، اور جو مومن ہوگا تو اس کے دل میں وہ ماحول کی بیماری ہوگی، درد ہوتا ہے. ان کے جو طرز عمل ہے، طرز زندگی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے اللہ والا کڑتا ہے. بے شک ایسے. تو یہ جیسے قرآن بیماری مجید نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تو فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جہنم کے گڑھے میں گر رہے تھے، میرے حبیب نے تمہیں بچایا. دوسری جگہ کہا کہ عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم، تمہیں جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ میرے نبی پر ناگوار گزرتی ہے. بے شک. ناگوار کا مطلب کیا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کڑتے رہتے ہیں. اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پھر جا کے کہا کہ اگر تم میری بات محبوب آپ کوڑا نہ کریں فلعلہ کا باخر نفس کا، تو اپنی جان گھلا دے گا. پھر آگے جا کے کہا اللہ نے کہا کہ اگر تو میری کہنے کے باوجود اپنے وہ اس قوم کے لیے کوڑنا ختم نہیں نہ کرے گا، ان استطاعت، تو پھر تو ایسا کر کے سیڑھی لگا کے آسمان میں جا اور جو مطالبے کر رہے ہیں یہ بھی لے آ، یہ بھی لے آ، یہ کتاب لکھی ہوئی سارے سامنے آ جائے، ہم اس کو پڑھ کے پھر مانیں گے، تو کر پھر. تو وہ ممکن نہیں ہے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا نادانوں کی باتیں نہ کیا کرو. تو یہ اصل میں یہ بات ہوتی ہے خدا کا پیغمبر اس ماحول سے کڑتا ہے، وہ ماحول سے، لوگوں کے عمل سے، اور لوگوں کو دیکھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم تتساقطون فی النار، لوگوں تم جہنم کے اندر گرا چاہتے ہو، وَأَنَا آخِذُکم بِحَجُزِکم، میں تمہارے کمر بند کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. بے شک. الیہ یا عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں جہنم کے، اور قرآن نے بھی کہا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے چلے گئے تھے، فانقذکم، اپنا نبی بھیج کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا اس سے. تو یہ تھی وہ بیماری جو ماحول کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کئی دفعہ اتنے پریشان ہو جاتے تھے کہ دل چاہتا تھا میں پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگا دوں. یہ کوئی اور وجہ نہ تھی، نہ ایمان کی کمزوری معاذ اللہ تھی، وہ ماحول ہی تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور آگے سے پتھروں کا جواب آ رہا ہے، آگوں سے گالی گلوچ ہو رہی ہے میرے ساتھ. تو یہ اصل ہم وفا کرتے رہے اور وہ جفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے. مفتی صاحب گفتگو یہاں پہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. شامل کرتے ہیں پروگرام میں یہاں ایک مختصر سا بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی صاحب اس سے پہلے ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یوم ترویہ کی جو تسمیہ ہے، وجہ تسمیہ ہے، وہ بیان کی. یہ فرمائیے کہ یوم ترویہ کی عبادات، یہ حج کی عبادات کا نقطہ آغاز ہے. عازمین حج احرام باندھ کر خانہ کعبہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو حج کی عبادات کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ آپ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے کچھ سفر کرتے ہیں یا کوئی اور کام شروع کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آج یہ اس کا افتتاح ہوگا، تو اس کام کے افتتاح سے پہلے کچھ تعارفی کلمات بولے جاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کہ اب کرنا کیا آپ نے 8 ذی الحجہ کو اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو آنے والے لمحات اور آنے والا وقت جو تھا اور جہاں جہاں جانا تھا تو اس کے لیے تعلیم دی کہ آپ نے بڑے باوقار طریقے سے اور فلاں چیزیں جو آپ کے لیے ناجائز قرار دی گئی ہیں، جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان تمام پابندیوں کو ملحوظ رکھنا ہے. اس کے اندر خاص وظیفے نہیں تھے، اس کے اندر یہی چیزیں تھیں کہ آپ نے جو آپ کو وقتاً فوقتاً باتیں بتلائی گئی ہیں، فلا من فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو حج کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ جو پیچھے تعلیمات دے دی تھیں انہی تعلیمات کو تازہ کیا آپ نے. اور پھر یہ کہ راستے میں کسی کے ذہن یہ آ سکتا ہے کہ وہ جو لمبے ہم سمجھے تھے وظائف ہیں وہ تو نہیں، تو پھر اس کا مطلب گپ شپ شروع کر دیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں چپ رہنا ذرا مشکل ہوتا ہے زیادہ وقت، تو اس کے لیے تلبیہ شروع کر دو.
لبیک اللہم لبیک، جدھر سے گزر ہو آپ کا جاتے ہوئے تو راستے میں بھی راستے میں جاتے ہوئے یہ کام کرو، ٹھیک ہے۔ مسائل ایک دوسرے سے پوچھو، اور تعارف جس زمین سے گزر ہو رہا ہے اس کا آپ کو تعارف ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ یہ سیرو فی الارض جو ہے یہ بھی تعلیم کا ایک ذریعہ ہے، بے شک بے شک ہاں جی، تو یہ تعلیم کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ جغرافیہ کا ایک علم ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی تو ہوتا ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا، پہاڑوں کے وہ حصے، دریا، یہ فلاں سمندر، یہ خشکی، تو یہ ساری تو ان چیزوں کی اہمیت بتانی تھی جہاں سے جن چیزوں کا مقامات کا تعلق ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، جن چیزوں کا تعلق ہے اماں حوا کے ساتھ، جن چیزوں کا تعلق ہے ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہم ان کے ساتھ ہے، پھر جن چیزوں کا تعلق جو آئے تجدید کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں ٹھہرے تھے اور کیا کیا آپ نے یہاں کیا فرمایا تھا، یہاں کیا فرمایا تھا، تو یہ سارے اصل میں تذکار رسالت ہیں صلی اللہ اور عاشقوں کی تذکرے ہیں، بے شک تاکہ اے لوگو، ورنہ یہ سارے اذکار آپ گھر میں کریں نا، بے شک ایسے اور یہاں اگر کوئی لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے لوگ کہیں گے کہ اس کے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پرزہ اس کا جو ہے وہ ہلا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ جو چیزیں یہاں ہم نہیں کرتے تو وہاں جا کے ان کو دہرایا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ ذہن منتقل ہو جی کہ یہاں کسی نقشے پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، تو وہاں جو قدم قدم پر آپ چل رہے ہیں تو دائیں بائیں یہ پتھر، یہ ریت، یہ مٹی، یہ پہاڑ دائیں بائیں، اور یہ خار مغیلاں، یہ جھاڑیاں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی نقشے پاک کی تلاش میں ہم پھر رہے ہیں بھائی، اور یہی چیزیں جو ہیں انہی کو حج کہتے ہیں، حج کوئی الگ شے نہیں ہوتی ہے۔ جی بے شک۔ تو فجر کی نماز ان لوگوں کا اس میں رد ہے شدید جی جو یہ کہتے ہیں شخصیت پرستی، شخصیت پرستی، ان سے کہو اللہ تعالیٰ کی ذات نہ یہاں پھری ہے، نہ دوڑی ہے، نہ ٹھہری ہے، نہ چلی ہے، نہ وقوف کیا ٹھہراؤ ہوا، نہ یہاں سے رحلہ کیا، یہ سارے اللہ والے ہی تھے۔ جی بے شک۔ چاہے اسماعیل علیہ السلام سے کچھ چیزیں منسوب، کچھ حضرت حاجرہ سے اور کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لہذا یہ شخصیت پرستی اگر اس کو آپ کہتے ہیں تو یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، جی بے شک۔ یہی حج ہے۔ جی مفتی صاحب، یوم ترویہ کو فجر کی نماز حرم میں ادا کی، جس کے بعد کی کیا مصروفیات ہوں گی عازمین حج کی؟ بس اس کے بعد ایک تو وہاں حضور نے خطبہ دیا اسی یوم ترویہ کو صبح، کو ہی ہاں مکہ شریف کے اندر ہی، اور حرم مکہ میں مسجد حرام کے اندر، اور اس کے اندر یہی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تیاری کر لو بھائی، وہ بس آنے والی ہے اور ایئرپورٹ پر جانا ہے اور فلاں جگہ جانا ہے، تو جو سفر شروع کرنا ہے اس کے لیے تیاری کر لو، تو یہ تیاری، اور ان کو راستے میں پھر وہی بات ہے، بہت ساری باتیں ایسی آپ کو نظر آئیں گی جن میں تکرار آپ کو نظر آئے گا کہ یہ باتیں وہاں بھی تھیں، یہ باتیں وہاں بھی تھیں، یہ باتیں، ہاں یہ تکرار ضروری ہے تاکہ ذہنوں میں رچ بس جائے ایک تعلیمات کا سلسلہ، اور لوگ جو ہیں وہ جو گائیڈ لائن ہے اس سے باہر نہ ہوں، اس کے اندر پابند رہیں، اور وہ مقصد جو ہے وہ ان کے پیشن ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار وہی چیزیں دہرایا کرتے تھے، تلبیہ بھی آپ دیکھیں نا مکے میں، اور دیکھیں ادھر احرام، دیکھیں ادھر میقات، آنے کے وقت میقات سے شروع کر دو اور میقات سے پہلے ہی شروع کر دو، حرم کی حد میں آنے کے وقت بھی وہی کرو، اس کے بعد بھی وہی، خانہ کعبہ نظر آیا پھر لبیک اللہم لبیک، تو یہ کوئی اور چیزیں نہیں ہوئی ہیں، نہ کوئی تلاوت قرآن دیکھا جائے تو وہ ہے، اور نہ بس وہی چیزیں۔ اور مفتی صاحب یہ جو کلمات ہیں لبیک اللہم لبیک، ان کا اثر ایسا ہے کہ انسان کی روح میں اتر جاتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اب ان حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والے حضرات کو، خوش نصیبوں کو جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے، یہ سعادت دیتا ہے، ان کو ان کا معنی آ جانا چاہیے۔ اور لبیک اصل میں ایک لمبی عبارت وہ بولتے ہیں، ہر زبان کے اندر بعض چیزیں جو ہوتی ہیں تو اس کے اندر اختصار ہوتا ہے، تو یہ بھی اختصار ہے، اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْن، اُلِبُّ لَكَ
अल्लाहुम्मा इन्नी उलिब्बु लका इल्बाबैन, या अल्लाह मैं तेरी हुजूर 2 बार हाजिर हो रहा हूँ, 2 बार, ये डबल डबल में हाजिर हो रहा हूँ, जिस्म से भी, रूह से भी, ज़बान से भी। तो मैं पूरी कायनात से कट कटा कर, जिसको कुरान ने एक जगह हुजूर के बारे में फरमाया तबत्तल इलैहि तब्तीला, बीवी बच्चे पीछे रह गए, माँ बाप पीछे रह गए, आयज़ा क़ारिब पीछे रह गए, वतन कारोबार पीछे रह गया, मैं सबसे कट कटा के या अल्लाह मैं तेरे हुजूर हाजिर हो गया, पूरे वजूद के साथ मैं तेरी बारगाह में हाजिर होता हूँ। मुफ्ती साहब, आज़मीन हज उन्होंने फ़जर की नमाज़ हरम में अदा की, जिसके बाद वो मिना की तरफ रवाना होने लगे। अब मिना की तरफ रवाना होने का वक्त क्या होगा? वो पहले टाइम जाएंगे, दिन के आखिर में जाएंगे 8 ज़िलहज को, या ज़ोहर उन्हें वहाँ अदा करनी है? कितनी नमाज़ें वहाँ वो अदा करेंगे? आपने वहाँ से 9 ज़िलहिज्जा को सवेरे सवेरे निकल के या 8 को निकल आएँ यौम तरविया को, और या 9 को निकल आएँ मक्के शरीफ से, और वहाँ रास्ते में जो है सफ़ा मरवा ये चीज़ें, वो आगे मिना भी आएगा, कुर्बान गाह जहाँ कुर्बानियाँ होती हैं वहाँ से भी आप गुज़र जाएंगे। आगे आपको कई और मकामात मिलेंगे, तो वहाँ से आप गुज़रते गुज़रते रात जाके मुज़दलिफ़ा में गुजारनी, और वहाँ से वो एक वीरान जगह है, पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के अंदर कंकर आपने लेने हैं, लेकिन कब? जब वापसी होगी, वो वापसी पे होगी, वो वापसी है। जाते हुए आपने वहाँ रात गुजार के सवेरे सवेरे फिर वहाँ से, अब तो आपकी मर्ज़ी है मिना से चलें, आपकी मर्ज़ी है आप खाना काबा से मक्के से चलें, ये ज़्यादा लंबे सफ़र नहीं है, मुख्तसर एक दूसरे के साथ वो हैं, तो लिहाजा जिसमें सहूलत हो उतनी आपको इजाज़त दे दी कि आप 9 को ही बेशक सुबह सवेरे निकल जाएं, और फिर मुज़दलिफ़ा से और आगे से रास्ते में ये चीज़ें आएंगी। तो 8 को मिना में क़याम करना ये ज़रूरी नहीं है? ना, मिना में नहीं ज़रूरी, आप किसी भी जगह वहाँ कर सकते हैं, और आपके लिए ज़रूरी ये है कि 9 को, जिसको यौम अरफा कहते हैं, 9 ज़िलहिज्जा को आप गुरूब आफ्ताब से पहले मैदान अरफात में जाएँ, ये ज़रूरी, ठीक है, 9 को। और वहाँ जबल रहमत है जी, और अल्लाह ताला सबको उसकी ज़ियारत करवाए, इलाही आमीन। तो और टीवी वगैरह के और मीडिया के ज़रिए आप वो उसको देख लेते हैं, हकीकतन भी इंसान जिस्म के साथ अल्लाह तौफीक दे वहाँ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारें और उसको देखते ही रहें जी बेशक। हैं। और उसके ऊपर जो है कुछ थोड़ी सी मकामात हैं जिनकी निशानदेही भी की हुई है, और वो निशानदेही किस बात की है? अब सोचें कि वहाँ क्या अल्लाह का घर तो बैतुल्लाह जिसको हम कहते हैं वो मक्के में है, वो मक्का में रह गया। अरफात में क्या है? अरफात का माना क्या है? मार्फत है, इसी से बना, इरफान इसी से बना है, पहचान। तो हमारे अब्बा हुजूर, हमारे अम्मा हुजूर जो थी आदम और हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो 300 साल अलग अलग रहे। वो श्रीलंका में रही और जद्दा के अंदर अम्मा जी रही, और वहाँ से फिर 300 साल के बाद जैसे कि मुस्तदरक हाकिम के अंदर और बहुत सी हदीस की और किताबों में है और बाइबल में है, बाइबल में यानी कि इंजील के अंदर लिखा है कि 300 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल फरमाई। अब देखें ये मरहला कितना मुश्किल होगा कि 2 ही तो दुनिया में हैं, 2 ही इंसान, मियाँ बीवी, और वो मियाँ बीवी जो है उनमें ताल्लुक़ अल्लाह ने पैदा किया, मोहब्बत भी है, लेकिन उनको इतना अरसा अलग अलग रखा। तो कुछ अपने अपने नुक्ते निकालते हैं, लेकिन इकबाल ने बड़ा अच्छा नुक्ता कि रोते रहे, ये करते रहे। तो एक तो इसमें ये नुक्ता था कि रोने के और जद्दोजहद के बाद जो चीज़ हासिल हो नेमत, तो उसकी कदर मालूम होती है। तो अल्लाह ताला उनको बताना चाहता था और उनकी ज़रिए उनकी सारी औलाद को भी समझाना चाहता था कि देखो तुम्हारे अब्बा से और माँ से ये थोड़ी सी गलती, जिसको हम ज़ाहिरी गलती कहेंगे, गलती भी नहीं है, क्योंकि गलती के अंदर होता है इंसान जान के दानिस्ता गुनाह करा है। कुरान मजीद ने खुद गवाही दी, नसिया वलम नजिद लहू अज़मा, वो भूल गए थे। और भूले क्यों थे? सादा थे तबीयत के, वो चक्कर चलाना जानते न थे। और कासमा हुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, ये शैतान ने आके कस्में उठाई थी
جھوٹی قسمیں اٹھائی تھیں کہ میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یار جو میں کہہ رہا ہوں هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، یہ شجرہ خلد ہے، جو اس کا پھل کھا لے گا تو خلد کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور جنت میں رہے گا. اور ساتھ میں اس نے کہا ملکن لا یبلا، اور ایسا ملک جس جو کی کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کی کوئی انتہا نہیں. ہاں تو لہذا اور قسمیں اٹھا لی. جی ہاں. تو ہمارے سادہ طبیعت کے ابا اور اماں جو تھیں، والدین ہمارے، وہ اس کی قسموں میں اور اس کی وہ صوفی جو بنا ہوا تھا اس کی ظاہری حیت قضائیہ سے متاثر ہو گئے اور وہ بیچارے بھول گئے. لم نجد لہم عزما، ان کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن ایسا. تو اقبال نے اس میں سے ایک اور بات نکالی ہے کہ اگر وہ توبہ کرنی تھی اور قبول ہونی تھی، کائے کی توبہ کی، کیوں کی؟ گناہ ہی نہیں ہے تو توبہ کائے کی؟ یہ ہے نا سننے کی بات، سمجھنے کی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ 300 سال تک تڑپایا کیوں؟ 300 سال تک کیوں تڑپایا؟ سزائے جب جرم نہیں تھا سزا کیوں دی؟ اور سزا تو ہے، وہ تو نظر آ رہی ہے کہ میاں بھی دو ہی ہیں اور ان دونوں کو الگ الگ کر کے. تو اقبال نے ایک شعر لکھا ہے، اس کے اندر یہ سارا فلسفہ اس کا آ جاتا ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. کہ یہ درد، یہ سوز وہاں یعقوب علیہ السلام کے ذمہ لگا دیا، رو رو کے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. کیا مزہ آ رہا تھا؟ انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ الہی جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے؟ یہ کیا خطا تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، اتنا عرصہ تڑپتے رہے. لوگ تو یہ کہیں گے نا پتہ ہی نہیں تھا، اور پتہ نہ تھا تو پھر یقین کر لیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا. آنکھیں کہاں لکھا ہے کہ یقین کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ تمہارے دل نے گھڑی ایک بات، میں نہیں مانتا، میں صبر کرتا ہوں. تو رلایا کیوں؟ وہ روئے کیوں؟ آپ جب اپنے عزیز کو پیسے اور ادھار اور قرض لے کے جائیداد بیچ کے نا تو ویزا لے کے بھیجتے ہیں، کہاں؟ لنڈن بھیجتے ہیں، امریکہ بھیجتے ہیں کہ کمائی کرے گا. اس وقت آپ پہلے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ویزا آ گیا ہے، پاسپورٹ بن گیا ہے، ساری رکاوٹیں اٹھ گئی ہیں، اب ہمارا لائق بیٹا جائے گا اور وہاں سے ڈالر آئیں گے اور پاؤنڈ آئیں گے. اس وقت پھر ایئرپورٹ پر روتے کیوں؟ ماں لگ رو رہی ہے، گلے لگ کے باپ رو رہا ہے، بھائی رو رہے ہیں، عائزہ اور اقارب اور دوست احباب سارے ہی رو رہے ہیں. تو اس کو چاہیے نا پھر کہہ دے کہ اے ذرا ماچس دینا، وہ سارے کاغذوں کو آگ لگا دے، یہ کہ تمہارا رونا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، تو لہذا آپ روئیں نہیں، میں نہیں جاتا. میرا خیال اسی وقت لمحہ پا کے اس کو ماریں گے، لتر ماریں گے کہ تیری خاطر ہم نے مکان بیچا، پلاٹ بیچا، ہم نے قرضہ لیا اور بڑی مشکل سے 2 سال کی کوششوں کے بعد یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کیا وہ پاگل ہو گئے تھے؟ اس کو نہیں معلوم تھا کہ جو رو رہے تھے کہ یہ باہر جا رہا ہے، کمائی ہوگی، اور یہ ہماری خواہش تھی، ہماری تمنا تھی، ہزاروں کوششوں کے بعد یہ مرحلہ آیا ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایک پیارا جدا بھی تو ہو رہا ہے، تو پیارے کی جدائی باہر صورت صدمے کا باعث ہے، تو رو بھی رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں، اور اس رونے میں سوز بھی ہے اور ایک مزہ بھی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہ وہاں، تو ایک تو یہ ہوا کہ 300 سال کے بعد وہ آپس میں ملے، اور ایک تو دنیا کو اور ان کی اولاد کو بھی بندے دا پتر اور تھی بننا چاہیے کہ ہمارے ابا حضور کا ان کے وسیلے سے اگر کام بنا ہے، ہمارے باپ اور اماں کا، تو پھر ہمارا بھی کام انہی کے وسیلے سے بنے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو لہذا وہ کوئی سزا نہ تھی، کوئی جرم نہ تھا، لیکن یہ ایک جس بندے کو آپ بتلائیں نا، جس بندے کو کبھی رونا نہیں آیا وہ بندہ ہے گا. مفتی صاحب میں نے کچھ عرصہ پہلے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة ان من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها، تو پتھروں کی طرح ہو گئے تمہارے دل، اس سے بھی زیادہ سخت، ان سے تو پانی نکلتے ہیں، یہ جتنے دریا نکلتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ پتھروں سے آ رہے ہیں نا. تو تمہاری آنکھوں سے اگر آنسوں کا قطرہ نہیں ٹپکا تو پھر تم تو ان سے بھی زیادہ سخت دل ہوئے. تو لہٰذا یہ کوئی سزا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے. آنسو آنے چاہیے. 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے، ترا
आयुनम तफीदु मिन अद्दम वइज़ा समिअू मा उनज़िल। जब उन्होंने सुना ना कि अल्लाह का कलाम, तो फिर उनकी आंखों से तुमने देखा आंसू टपक रहे हैं। जी तो इसलिए कि हक पहचान लिया उन्होंने। जी बेशक। तो भाई यार ये बुरी बात नहीं होती है। मुफ्ती साहब, हमारे इस सिलसिला गुफ्तगू का, इस हिस्से का हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हर तवाफ़ के बाद सही करना ज़रूरी है, यानी तवाफ़ का हिस्सा है सही करना सफ़ा और मरवा के दरमियान। जी हाँ, हर तवाफ़ के बाद आपने वहाँ से शुरू करना है, यहाँ से करना है, आके शुरू। साई अलग शय है, वो अलग शय है, तवाफ़ का हिस्सा नहीं है। सफ़ा मरवा के दरमियान साई अलग शय है, ठीक है। उसकी जगह को कहते हैं मसआ। जी। और ये जो है तवाफ़ काबा ये अलग शय जी। है, और इसका मतलब ये है खाना काबा का तवाफ़ करना। जी। खाना काबा और चीज़ है, सफ़ा और मरवा पहाड़ियाँ और चीज़ हैं। और एक और मुफ्ती साहब, तलबिया में बाज़ लोग लेकिन हैं- ये जी जी हुक्म ऐसे ही है कि 7 चक्कर वहाँ और 7 फेरे यहाँ, जी, यानी मुस्तहब है। लेकिन बेहतर है। वहाँ तो एक चक्कर होगा यहाँ से शुरू के मकाम इब्राहिम से, और वहीं आके एक चक्कर पूरा होगा। जी जी तो पूरा चक्कर जी खाना काबा के गिर्द, जी। ये एक है। वहाँ ऐसा नहीं है ठीक है। कि सफ़ा से दौड़े मरवा तक चले गए तो एक हो गया, एक हो गया है, ठीक है। और बात वापस आए तो वहाँ अगर वही बात होती तो पूरा आने जाने से एक मुकम्मल एक होता। ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है मुफ्ती साहब के सही के लिए शुरू कहाँ से, सफ़ा से करना है या मरवा से? हाँ, नब्द हुजूर अस्सलाम ने फरमाया हम बिस्मिल्लाह वहाँ से करेंगे जहाँ से अल्लाह ने की। इन सफ़ा, तो सफ़ा से शुरू करेंगे, मरवा एक, वहाँ से फिर सफ़ा दो, वापस, फिर आखिरी फिर मरवा पर जाके वहाँ इख्तिताम 7वां हो जाएगा। हाँ जी। बाज़ लोग जो है और जब भी जाए सफ़ा मरवा पर तो खाना काबा की तरफ रुख करे। ये ऊंची जगह चट्टाने हैं, जी और हाथ उठा के अल्लाह अकबर ये कहे। ठीक है। बाज़ लोग जो हैं वो कलिमात, जो तलबिया के कलिमात हैं, उनमें इजाफ़ा करते हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इनमें आगे फिर इजाफ़ी अल्फाज लगाते हैं। ऐसा करना या इनमें से कुछ घटाना? नहीं, ना घटाए ना बढ़ाए, क्योंकि जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकला है वो आपके अल्फाज उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप मेहरबानी करें, ये जो मौकूफ़ हैं समा पर, उनको उनकी मकाम पर रहने दें। ठीक है, वही अल्फाज अदा किए जाएँ। मुफ्ती साहब, यहाँ हमारे गुफ्तगू का पहला हिस्सा अपने अख्ताम को पहुँचा। नाजरीन यहाँ शामिल करेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी तरफ से जो सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं फतवा ऑनलाइन की वेबसाइट दफतवा.com पर, हम उन सवालात को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द। ख़वातीन व हज़रात, हज व ज़ियारत में एक बार फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी तरफ से मौसूल होने वाले सवालात को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहला मुफ्ती साहब मेरे पास सवाल है, समड़ियाल से कारी आमिर हुसैन साहब हैं। मुफ्ती साहब, इनका सवाल तो मैं बाद में आपके सामने रखूँगा। पहले ज़रा हमारे माशरे में एक कन्फ्यूजन है ख्वाजा सराओं के बारे में, ख़ास तौर पर उनके लिए बाज़ औक़ात ये सवाल किया जाता है कि कुरान मजीद ने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात खाशीन खाशियात साबिरीन साबिरात इनको मुखातिब किया है और इनके लिए अजर अज़ीम का ऐलान भी किया है। लेकिन कुरान मजीद में ये जो हमारे माशरे का, बल्कि हर सोसाइटी का ये हिस्सा होता है, ये जो तीसरा हिस्सा है, इसके बारे में इस्लाम ने जी सिन्फ़े सालिस, तीसरी किस्म जी इंसानों की, इस्लाम ने इसके बारे में कोई अलग से अहकामात दिए हैं या वही अहकाम जो मर्दों और औरतों के लिए नाजिल किए गए हैं वो इनके लिए, इन पर भी अप्लाई होंगे? बिस्मिल्लाह जी, अच्छा सवाल है, हर एक के जहन में आ रहा है जी। इनमें से कुछ वो होते हैं जिनके अंदर मर्दों के साथ मुशाबत ज़्यादा पाई जाती है जी, और उनके लिए तो मर्दों के अहकाम सारे उन पर नाफिज होंगे, और कुछ वो होते हैं जिनकी मुशाबत औरतों से ज़्यादा होती है जी, तो उनके ऊपर ज़ाहिर है कि उनके अहकाम होंगे। और कुछ एक तीसरी किस्म होती है जिसके अंदर वाज़े तौर पर ना उधर के ना उधर के, इसको हम मुश्किल कहते हैं। तो बहरहाल इनको आप चाहें तो इधर मिला लें और चाहें तो जहाँ मुनासिब समझें। इसके अंदर इनकी ज़ात और इनकी खुसूसियात और इनके आमाल और इनके मशागिल, इनका भी बड़ा दखल होता है कि हम सोसाइटी में किस जगह इनको फ़िट करेंगे। ठीक है, तो ये उनकी शख्सियात का इसमें और उनके आमाल ज़ाती जो हैं
ان کا بڑا اس میں اثر ہوتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ تو احکام ہو گئے، ہم طور پر ہم جو رویے دیکھتے ہیں ہماری طرف سے جو اس کمیونٹی کو فیس کرنا پڑتے ہیں، مسجد میں ہم داخل نہیں ہونے دیتے، ہم ان کے لیے نماز جنازہ اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے، بلکہ بعض لوگ تو ان کے ساتھ بولنا، سلام لینا، یہاں تک کہ ان کو کلمہ پڑھانا، ان سے کوئی دین کی بات کرنا، لوگ اس حد تک نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہماری جاہلیت ہے، جہالت ہے، جی، اور یہ بڑا ظلم عظیم ہے کہ دیندار کہلانے والے، علماء کہلانے والے، پڑھے لکھے لوگ کہلانے والے وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے ان کو گولی مار دو۔ گولی تو نہیں ماریں گے آپ، نہیں، تو کیا کریں گے؟ آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا ہے، وہ بھی انسان ہیں۔ جب کتے بلے کے اوپر بھی رحم و کرم کے قانون اسلام کے نافذ ہیں تو پھر ان پر کیوں نہیں ہے؟ لہذا ان سے نفرت کرنا غلط، اور ان کے اندر جو آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں وہ ہمارا معاشرہ اس کا ذمہ وار ہے۔ اگر آپ چاہتے تو ان کو طرح طرح کی تعلیم دے سکتے تھے، اور طرح طرح کے ان کے لیے شعبے ہوتے، اور وہ ان شعبوں کے اندر بلکہ وہ کام کرتے اور وہ اپنے رزق کماتے، اور ان کے لیے زندگی بسر کرنا ممکن ہو جاتا، اور سہولت کے ساتھ اس معاشرے میں وہ بھی اپنے حقوق حاصل کرتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ انگلش اگر یہ پڑھائے تو اس کی یہ تنخواہ ہے، اور یہ پڑھائے تو اس کے لیے، اور یہ آ جائے انگلش پڑھانی ہے، ریاضی پڑھانی ہے، سائنس کی کوئی بات ان کو بتانی ہے، محنت اتنی ہی ہے، محنت وہی ہے، کام وہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے تو 2% ہے، ان کا کوٹا اتنا ہوتا ہے، اور یہ 3%، کیوں؟ وائی از دس؟ آپ اس کو 2% کیوں کوٹا دیا؟ یہ غلط بات ہے۔ باقی شہریوں کے مطابق ان کو بھی ڈیل کریں، برابر کے حقوق دیں، بس۔ یہ اسلام کی بات نہیں ہے، یہ کفر کی بات ہے، ظلم ہے یہ۔ جی، اب اس کے ساتھ مفتی صاحب ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یقیناً یہ موجود ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سوسائٹی میں تھے، ظاہر ہے مدینہ طیبہ میں یا مکہ مکرمہ میں، آپ سے کوئی احوال ان کے ثابت ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی احکامات دیے ہوں، یا ان کے بارے میں کوئی واقعہ پیش آیا ہو؟ ایسا اس لیے بھی ہوتا تھا کہ قدیم زمانے سے ایک گناہ جو ہیں ان کی نسبت ان کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہماری نادانی اور جہالت کی وجہ سے ہم عورتوں کی طرف بہت سارے گناہوں کی نسبت کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں شریک دونوں ہوتے ہیں، مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ صنف نازک کہلاتی ہے اور وہ کمزور ہیں، تو اس لیے ہم اپنا بھی جو حساب کتاب ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، سوسائٹی نے ایسا کر دیا ہے، اور چونکہ جیسے اب متمدن ہوئی دنیا، ایسے پہلے تمدن نہ تھا، جیسے اب ترقیاں ہو گئی ہر شعبے میں، یہ ارتقاء پذیر ہوتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو ارتقاء پذیر کرتی ہے، یہ ارتقاء ہوتے ہوتے یہاں تک آیا مسئلہ۔ تو اب یہ نئے نئے مسائل، اس لیے مسائل پہلے بھی تھے لیکن ان کو حل کرنے والا اور توجہ دینے والا شاید کوئی نہیں تھا۔ اب آتے ہیں مفتی صاحب ان کے سوال کی طرف، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خواجہ سرا حج کر سکتا ہے، حج پر جا سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، وہاں عورتیں کرتی ہیں، مرد خلط ملط ہوتے ہیں، کیا کوئی خطرہ محسوس ہوا؟ نہیں، تو وہ بھی حج پر جا سکتے ہیں۔ دوسرا اس کے ساتھ ہی وہ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس ناجائز کمائی ہوتی ہے، ناچ گانے کی کمائی ہے، سود کی کمائی ہے، یا بعض اوقات ان کا اشارہ ہماری فیشن سوسائٹی کی طرف ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا وہ لوگ بھی حج پر جا سکتے ہیں اس رزق سے؟ بھئی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں ہاتھ اٹھا کے بڑے گڑا کے توبہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مطعمو حرام، غذی بالحرام، ملبسو حرام، ان کا لباس بھی حرام سے بنا، ان کی غذا بھی حرام سے، انا یستجاب لہ، اس کی قبول کیسے ہو دعائیں؟ تو ایسا یہاں بھی ہے، ہمارا گوشت پوشت آج کل جو بن رہا ہے اس سوسائٹی کے اندر، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر تو کوئی طبقہ جو ہے مشکل سے ہی مستثنا ہوگا کہ ماشاءاللہ سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو آگے جو ہے وہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ،
اللہ فرماتا ہے ذرے ذرے کا حساب ہوگا. اگر تھوڑی سی نیکی ہے تو اس کو بھی چھانٹ کے ادھر کر دیا جائے گا, اور تھوڑا سا گناہ ہے تو اس کو بھی الگ کر دیا جائے گا, اور دونوں کا وزن دیکھا جائے گا. یہ حساب کتاب لیا جائے گا. نیکی اور بدی اس کا الگ ہے. ایک نیکی کی وجہ سے دوسری بدی جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی. ایک نیکی جہاں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ نیکی کی وجہ سے بدی چھوٹ جائے, اور کبھی ایسے ہماری نالائکی کی وجہ سے بدی ہمارے نیکی کے اوپر, فطرت کے اوپر غالب آ جاتی ہے. جی ہاں, خدا کا ترازو جو ہے وہ انصاف تولتا ہے, تو وہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا. دوسرا سوال بھی مفتی صاحب ذرا وضاحت طلب ہے. انہوں نے سوال تو حج اور عمرہ سے متعلق کیا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایصال ثواب, ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین اور اپنے عزیز و اقارب کو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد. کیا زندہ شخص کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, اپنی نیکیاں اس کی طرف منتقل کی جا سکتی ہیں؟ ایصال ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو نیک کام ہم کرتے ہیں اس کا اجر اگر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے, اور اس کا دار و مدار ہمارے خلوص اور اخلاص پر ہوتا ہے, ہماری نیتوں پر ہوتا ہے, اور ہم نے نیکی جو ہے کتنی بار محال کی ہے. ایک ہے جس کا پیٹ بھرا ہے اس کو کھانا کھلانا, یہ بھی نیکی ہے, لیکن ایک ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. تو یہ تو اگر ہم نے نیک کام کیا ہے اور صحیح موقع پر کیا ہے, ضرورت کے مطابق کیا ہے, تو پھر وہ نیک کام جو ہے وہ ہمیں اس کی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. اجر کا معنی مزدوری ہوتی ہے, ہمیں مزدوری مل جاتی ہے. اب جیسے دنیا کے اندر ہم نے تنخواہ لی, ہم نے تجارت کی اور وہاں سے پیسہ کمایا, تو جو ہم نے محنت کر کے جائز طریقے سے تنخواہ لی ہے یا وظیفہ لیا ہے, یا ہم نے پیسہ تجارت سے جائز طریقوں سے کمایا, ہاں ہیرا پھیری سے نہیں, تو وہ ہم نے جو کمائی کی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا, اور ہمیں اختیار ہے. مالک وہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں جہاں, لیکن ہم چونکہ اس بڑے مالک, حقیقی مالک کے ہم نمائندہ ہیں, بے شک, تو یہ عطائی اور محدود ہمارا اختیار ہے. ہم مالک ہیں اس کے بنائے سے, وہ مالک ہے ہمارے بنائے سے نہیں, وہ اپنی اصل سے, وہ اپنے اصل. تو لہٰذا اپنی حیثیت کو جان کر کہ ہم تو امین ہیں, ہمارے پاس تو امانت ہے, اسی لیے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ان نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. تو یہ پوچھا جائے گا. اگر ہم پکے مالک ہوتے, حقیقی مالک ہوتے, تو پھر کیوں پوچھتا ہم سے؟ تو پوچھنے والا کوئی ہے نا, تو اصل مالک پھر وہ ہے نا. جی بے شک. تو اگر ہماری نیت ٹھیک ہو اور اس کے مطابق اس مالک نے اس کی ہدایت کے مطابق ہم نے خرچ کیا, تو وہ یقیناً مجھے اس کی اجرت, اجر, ثواب ملے گا. اور جب ملے گا تو مجھے اختیار ہے, جیسے مجھے تنخواہ ملی تو میں جس کو چاہوں اپنی ذات پر بھی صرف کر سکتا ہوں, دوسروں کو صدقہ خیرات بھی کر سکتا ہوں. اسی طرح سے زندہ ہو یا مرنے والا ہو, میت ہو, ہم دونوں کو وہ ثواب پہنچا سکتے ہیں. نیکی کا کوئی بھی کام ہو, تلاوت قرآن ہو, صدقہ خیرات ہو, حج اور عمرہ ہو, روزہ ہو, جو اپنے فرائض ہیں وہ ادا کریں گے اپنی طرف سے, لیکن اس کے علاوہ جو وقت ملے گا وہ ہم وہی نیکی کا کام کر کے تو کسی زندہ یا کسی مرنے والے کو ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں. مفتی صاحب یہاں سے ایک اور کنفیوژن, اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس. ایک صحابی نے کہا ضرورت تھی اس زمانے کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کیا صدقہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا, حضرت طلحہ رضی اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن کی آیت آئی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ جب تک محبوب تر چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو غریبوں پر, نیکی نہیں حاصل ہو سکتی, تمہیں نیکی نہیں ملے گی. تو میری نظر میں میرا ایک باغ ہے, اس سے زیادہ کوئی محبوب تر مال میرا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر میں چاہتا ہوں کہ وہ خرچ کر دوں. آپ نے فرمایا ایسا کر, اس سے جو پھل آتا ہے نا, تو وہ صدقہ خیرات بھی کر لیا کر, اور اپنے گھر کے اخراجات کے لیے بھی نکال لیا کر, اور زمین اپنے پاس ہی رہنے دے, باغ کو اپنے پاس ہی رہنے دے. تو یہ زیادہ بہتر صورت ہے, کیونکہ حضور کو معلوم تھا حقیقت پسندی کہ اس کے بچے بھی ہیں, کل یہ مرے گا تو ان کو بھی مسئلہ آئے گا. تو لہٰذا, اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے جو پیداوار ہے تو اس کو خرچ کریں, آپ غریبوں صدقہ بھی ہو جائے گا اور اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. اسی طرح سے ایک صحابی حضرت سعد تھے,
وہ گاؤں گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انا ام سعد قد ماتت، میری ماں جو تھی ام سعد وہ فوت ہو گئی، میں وہاں گیا ہوا تھا، واپس آیا گاؤں سے جی تو مجھے معلوم ہوا والدہ کی وفات کا، تو مجھے یقین ہے وہ بڑی مالدار بیوی تھیں، تو اگر میں پاس ہوتا تو مجھے وہ وصیت کر جاتی کہ یہ اتنا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں جی اور مجھے ثواب پہنچ جائے، تو لیکن میں نہیں تھا، تو وہ اپنے دل میں ہی اپنی خواہش لے کر چلی گئی، میں اپنی طرف سے کر دوں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی مشورہ دیں، حکم دیں جی کہ کس چیز کی یہاں زیادہ ضرورت ہے تاکہ میں وہ کام کروں جی اور عوام کو فائدہ ہو۔ آپ نے فرمایا پانی کی قلت ہے مدینہ طیبہ میں، تو آپ پانی کا انتظام کنواں کروا دیں۔ تو انہوں نے کنواں کیا اور حضور نے وہاں فرمایا تبصرہ اس کنویں کے اوپر جا کے تشریف لے جا کے کہ ھذہ البیر لام سعد، یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ اب ظاہر ہے جیسے آج کل لوگ جو ہیں نادانی سے اس قسم کے بیہودہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ آپ کھانا دے رہے ہیں، وہ مرنے والا کھائے گا اس کی قبر میں جائے گا، یہ مٹھائی بانٹ رہے ہیں، یہ دودھ بانٹ رہے ہیں کہ وہ قبر والا وہ کھائے گا وہ پیے گا، تو ام سعد پانی پئیں گے اس کنویں کا؟ نہیں، وہ تو تو فوت حضور ہو نے گئی۔ کیوں فرمایا یہ ام سعد کا کنواں ہے؟ جی مطلب یہ تھا کہ اس کی نیت سے مخلوق خدا اس کے بیٹے نے مال خرچ کیا جی اور پانی میٹھا نکل آیا، تو اب اس کا مخلوق ثواب خدا انسان حیوان چرند پرند سب کو فائدہ ہوگا اور ثواب جو ہوگا وہ اس کی ماں کو ام جائے سعد گا۔ کو ملے گا۔ بس یہی حال ہے، آج بھی ہم مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور وہاں سے ہمیں جو ثواب ملتا ہے ہم جس کو چاہیں دے دیں، جیسے ہم نوٹ کسی کو کمائی ہم کرتے ہیں کسی کو جس دے کو مرضی سکتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب اس مثال میں ایک تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے، نوٹ اگر میں آپ کو دے رہا ہوں تو میرے پاس تو کمی ہو گئی، کیا اصال ثواب میں بھی میں اگر کسی کو اپنی طرف سے ثواب اصال کر رہا ہوں تو اس سے میرے ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی؟ قارون کی ذہنیت یہی ہے کہ مال دینے سے کم ہوتا ہے، جی ہاں لیکن اسلام نے اس کا اپوزٹ کیا ہے، یعنی اسلام یہ کہتا ہے، اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خرچ کرو کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ویربی الصدقات۔ جی لوگ کہتے ہیں سود سے مال بڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، یمحق مٹتا ہے، جی ہاں اور یربی الصدقات۔ قارون کا ذہن یہ کہتا ہے کہ مال دینے سے، صدقہ خیرات دینے سے مال کم ہو جائے گا، اور اللہ فرماتے نہیں، یربی الصدقات۔ وہ قارون صاحب مٹا رہا ہے، کم کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا رب وہ بڑھا رہا ہے۔ جی تو لہذا ہمارا نقطہ نظر اسلام کا اس کے خلاف ہے جو قارون کے ذہن میں آتا ہے کہ مال دینے سے گھٹتا ہے۔ یہ اسلام کہتے ہیں نہیں، مال دینے سے بڑھتا ہے، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، کئی دعائیں تمہیں ملیں گی، کئی لوگ تمہارے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور کتنے چرند پرند درند جو ہیں وہ تمہیں دعائیں دیں گے، کتنی نیکیاں تمہیں دنیا اور آخرت میں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، وہ ان کا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ، جو تمہیں سامنے نظر آتا ہے، چونکہ تمہیں 5% 6% سامنے نظر آتا ہے تو اس پر ایمان ہے تمہارا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ مثلو کا مثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اللہ فرماتا ہے صدقہ اور خیرات اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ آپ نے بیج ڈالا ایک دانہ اور اس میں سے نکل آیا پودا، اور اس کے اندر 7 بالیاں لگ گئیں، جا کے مکی کو دیکھیں آپ اور گندم کو دیکھیں، 7 بالیاں، وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر دانے کے اندر، ہر بالی کے اندر، سٹے کے اندر 100 دانہ، تو ایک دانہ تم نے ڈالا تھا اور 700 ہو گئے۔ واللہ یضاعف، یہ بھی آخری یاد نہیں ہے، اللہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو اسلام نے دیکھو کہ سرمایہ داری اور قانونی ذہنیت کا رد کیا ہے، ہمیں اللہ اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد ہے، یقین ہے کہ یہ سچ کہتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو حج اور عمرہ کا ثواب یہ آپ زندہ کو بھی احصال کر سکتے ہیں اور اپنے فوت شدہ کو بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شان عطاری صاحب ہیں مفتی صاحب سرگودا سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو بھی ثواب پورا ملے گا۔ جی ہاں، یہ نہیں ہے کہ ہم نے ادھر دے دیا ہے تو میرے پاس کیا رہا، اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جی سرگودا سے ہیں شان عطاری صاحب، مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں
وہ حرمین شریفین میں جانے کے بعد بھی مسلکی اختلاف کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ جماعت ہونے کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ الگ نماز پڑھیں. ایسا کرنا یہ لوگوں کے لیے یہ کیسا ہے جماعت کے ساتھ؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو کہ امام جو ہے وہ ان مسلمانوں کو، جمہور کو غیر مسلم سمجھتا ہے، کافر سمجھتا ہے، یہ جب تک یقین نہ ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ وہ اس کے فتوے لکھے ہوئے ہیں سامنے اور وہ جگہ جگہ یہ کہہ رہے ہیں یہ مشرک لوگ ہیں، تو جب مشرک ہیں تو یہ پھر ہم سے آپ نہ پوچھیں کہ ہماری نماز ہوگی کہ نہیں، یہ ان سے پوچھیں کہ ان کی نماز ہوگی کہ نہیں. لہذا جب وہ کہیں گے نہیں ہوتی تو پھر ہم پر گلہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم پھر اپنے الگ پڑھیں گے وہاں. تو مفتی صاحب اس کے ساتھ وہ ایک اور چیز بھی شامل کرتے ہیں، ابھی وہ سوال میں تو نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں آ رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا کیونکہ داڑھی جو ہے ان کی چھوٹی ہوتی ہے، ہمارے ہاں جو عام مسئلہ چلتا ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا. تو یہ داڑھی امامت کی شرط ہے؟ داڑھی ایک قبضہ بھر ہونا کوئی شرط نہیں، یہ وہاں ہو یا یہاں ہو، مسئلہ الگ الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آقا علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا تبدیلیاں امت میں آئیں گی، اور یہ داڑھی جیسے کہ بہت سارے ائمہ کی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ جو قبضہ اور قبضہ ہے وہ نہیں ہے. تو پھر اس کے باوجود کیا کہیں گے؟ آقا علیہ السلام نے پہلے ہی اس کے بارے میں ہمیں حکم دے دیا کہ صلو، یہ سیاستہ کی حدیث ہے کہ صلو خلف کل برن و فاجرن، کہ نیک ہو یا فاجر ہو. آپ زیادہ زیادہ کیا کہیں گے اس کو؟ فاجر. تو پہلے تو آپ کے پاس فاسق فاجر کہنے کے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ نے ایسے ہی فتویٰ لگا دیا جوش میں آ کے. اور دوسرا یہ کہ اگر بالفرض ہوتا تو حضور فرماتے ہیں اگر وہ فی الحقیقت فاسق فاجر ہے بھی تو پھر بھی صلو خلفہ کل برن و فاجرن، ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو، کیونکہ یہ سسٹم ختم نہ ہو جائے. اور ہمارے فقہاء نے بڑی مثال دیتی ہے، بڑی مثال. وہ کہتے ہیں کہ اپنے دور میں یہ حجاج بن یوسف جو تھا اتنا ظالم تھا، جس نے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اور تابعین بے گناہ شہید کیے ہیں. بڑا ظالم تھا. یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر پہلی امتیں ساری اپنے گناہ گاروں کو لائیں اور اس امت میں سے ایک حجاج کو ہم پیش کر دیں، اس کا پلڑا بھاری ہوگا ظلم کے اندر. تو اتنا بڑا ظالم. اس کے دور میں یہ سوال ہوا کہ وہ عراق کا گورنر ہے، تو وہاں تو نماز جہاں وہ ہوگا وہ پڑھائے گا، تو اس کے پیچھے نماز پڑھے نہ پڑھیں. ائمہ کے سامنے یہ مسئلہ آ گیا. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے، اور حضور کا یہ فرمان وہاں کام کر گیا کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک اسلام کا رکن ہے اور یہ ایک سسٹم ہے. تو کسی گندے کی وجہ سے، کسی غلط کی وجہ سے اگر یہ سسٹم ہم نے دنیا سے ختم ہونے دیا تو یہ بہت بڑا نقصان اسلام کو ہوگا، مسلمانوں کو ہوگا. تو جو امام بنا دیا جائے باقیوں کے لیے فرض ہے کہ اور جس کو سکون نہ ہو، تسلی نہ ہو، یا یہ کہے کہ یہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو وہ الگ پہلے یا بعد میں پڑھ لے. دورال ہے. جی سیف اللہ خالد صاحب ہیں، مفتی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حج اور عمرہ کرنے سے جب واپس آتے ہیں تو ان کے جو مشغولات ہیں ان میں گناہوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایسا کرنے والے کیا ان کا حج اور عمرہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ جب بھی کوئی مریض جو ہے اس کو دوائی آپ دیتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں، تو اس کو دوا کے اثرات اور دعا کے اثرات سے افاقہ تو کچھ ہوگا، لیکن وہ دوا دینے والا حکیم اور دعا کرنے والا نیک بندہ مومن صالح وہ ضرور یہ کہے گا کہ بھیا یہ کام کرو اور ان کاموں سے پرہیز ضروری ہے، یہ احتیاطیں ہیں، یہ بھی کرو. کبھی ہم ایک چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور نسخے بھی استعمال کرتے جاتے ہیں اور پرہیز بھی نہیں کرتے، تو لہذا اثرات وہ نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اپنے گھر میں بلایا، اتنا بڑا انعام کیا، تو اس کے بعد انسان اگر ان چیزوں سے نہ بچے، اس کے بعد طبیعت اس جیسا ٹھیٹ کوئی نہیں اور اس جیسا نادان کوئی نہیں کہ یار آپ نے ہزاروں روپے لگائے اور اس کے باوجود آپ باز نہ آئے. تو جیسے غالب نے کہا تھا کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی.
مفتی صاحب آج کی گفتگو کا یہاں اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت علمی معلوماتی گفتگو کی ہمارے ساتھ. خواتین و حضرات, آج کی گفتگو یہاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ اپنے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں فتویٰ آن لائن کی ویب سائٹ پر. thefatwa.com ویب ایڈریس ہے. آپ کے سوالات ہمیں جو موصول ہوتے رہیں گے ہم انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب کے سامنے رکھتے رہیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد